بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آپ نے نیچے حاشیے پر یہ لفظ تو لکھا ہوا دیکھا ہوگا، منزل 1، منزل 2، منزل 3، منزل 4، 7 تک آپ نے یہ حرف نوٹ کیا ہوگا۔ تو اب قرآن مجید کی کتنی منزلیں ہیں، یہ کس نے مقرر کی، منزل کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت یا معنی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو منزل کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیلاً ان کے جوابات جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کی منزل سے کیا مراد ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر منزل نمبر 1 لکھا ہے، یہاں پر منزل نمبر 2 لکھا ہے، تو منزل سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اسی طرح تابعین نے اور قرہ حضرات نے اور قرآن کے جو پڑھنے والے تھے، قرآن کی جو تفسیر کرنے والے تھے، قرآن کے جو قاری تھے، ان لوگوں نے سہولت اور آسانی کے لیے قرآن مجید کے حصے، احزاب یا منازل مقرر کی تھی۔ یہ 3 الفاظ یہاں پر میں نے بولے ہیں۔ حصہ تو آپ جانتے ہیں، احزاب یہ حزب کی جمع ہے، حزب کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک حصہ، ایک گروہ۔ منزل جس طرح اردو میں ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہماری منزل ہے، تو یہاں تک یعنی کوئی ایسی جگہ متعین کرنا جہاں پر ختم ہو، جہاں پر ٹھہرا جائے، جہاں پر رکا جائے، اس کو منزل کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے 7 منازل مقرر کی تھی، اور وہ مقرر کردہ جو منزل تھی یا حزب تھا، اس کو وہ روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بالعموم قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، 7 حصوں میں کیوں تقسیم کیا تھا؟ تاکہ 7 دنوں میں قرآن مجید کا ایک ختم ہو جائے، یعنی ایک ہفتے میں ایک قرآن مجید ختم ہو سکے۔ تو اس حوالے سے سنن ابی داود میں حضرت اوس بن ثقفی سے ایک روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ قرآن کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا 3 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، 9 صورتیں، 11 صورتیں، 13 صورتیں، مفصل صورتیں اکیلے ایک حصہ میں۔ تو اس حدیث میں گویا کہ جس صحابی نے ان کا جواب دیا، انہوں نے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ وہ 3 صورتوں کا ہے، پہلی منزل وہ 3 صورتوں کی ہے، دوسری منزل 5 صورتوں کی ہے، تیسری منزل 7 صورتوں کی ہے، چوتھی منزل 9 صورتوں کی، 5ویں منزل 11 صورتوں کی ہے، چھٹی منزل 13 اور 7ویں منزل میں تقریباً 65 صورتیں آتی ہیں۔ اس وجہ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو آخری پاروں کی صورتیں ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں، اس وجہ سے جو آخری اور 7ویں منزل ہے تو اس میں صورتیں زیادہ آ گئی ہیں۔ اب 7 جو منازل ہیں، ان میں کون کون سی صورتیں ہیں یہ تفصیلاً آپ یہاں پر جان لیں۔ جو پہلی منزل ہے وہ بقرہ سے سورۃ النساء تک، یہ 3 صورتیں اس میں شامل ہیں، اور اگر فاتحہ کو بھی شامل کر لیں تو 4 صورتیں بنتی ہیں، لیکن فاتحہ چونکہ قرآن کا دیباچہ ہے لہذا اس کو منزل میں شامل نہیں کیا گیا، تو 3 صورتیں پہلی منزل میں ہو گئیں۔ جو دوسری منزل ہے اس میں تقریباً 5 صورتیں ہیں، وہ 5 صورتیں ہیں المائدہ سے لے کر سورۃ التوبہ تک، یہ 5 صورتیں بنتی ہیں اس درمیان میں۔ اور جو تیسری منزل ہے اس میں 7 صورتیں ہیں، اور وہ 7 صورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ النحل تک۔ جو چوتھی منزل ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کر سورۃ الفرقان تک، یہ تقریباً 9 صورتیں اس منزل میں ہیں۔ 5ویں جو منزل ہے اس میں سورہ الشعراء سے لے کر سورہ یاسین تک 11 صورتیں ہیں۔ جو چھٹی منزل ہے اس میں سورہ صافات سے لے کر سورہ الحجرات تک تقریباً 13 صورتیں ہیں، اور جو آخری اور 7ویں منزل ہے وہ اس میں سورہ قاف سے لے کر سورہ الناس یعنی آخری صورت تک ہیں، یہ تقریباً 65 صورتیں بنتی ہیں 7ویں منزل میں۔ تو یہ 7 منزلیں ہیں جو صحابہ کرام نے ایک مقرر کی تھی کہ جو پہلی منزل ہوگی وہ ہفتے کے پہلے دن، دوسرے دن، تو اس طرح 7 جب منازل پوری ہو جائیں گی تو ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے اپنی آسانی کے لیے اور قرآن کو تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ اس تقسیم کے ساتھ قرآن کو پڑھنا آسان ہو جائے اور روزانہ کا ایک ہدف مقرر ہو، ایک گول مقرر ہو۔ تو جب روزانہ کی ایک منزل مقرر ہوگی تو روزانہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اتنا پڑھنا ہے، تو جب وہ مکمل ہو جائے گا تو اطمینان ہو جائے گا اور قرآن بھی آسانی سے مکمل ہو جائے گا۔ اور ناظرین، قرآن کی یہ جو منزلیں ہیں، اس کی جو تقسیم ہے، اس میں بہت بڑی خوبصورتی بھی ہے۔ ایسا نہیں کیا گیا کہ جو
جو ساتوں حصے قرآن کے ہیں وہ بالکل برابر ہیں، ان کی جو آیات کی تعداد ہے، جو مقدار ہے وہ برابر ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو صورتیں ہوتی ہیں وہ درمیان سے ٹوٹ جاتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک منزل وہ صورت کے بیچ میں شروع ہو اور جو صورت کے درمیان میں ختم ہو، اسی طرح جو دوسری منزل ہو وہ جب ختم ہو تو وہ صورت کا آخر ہو یا صورت کا شروع ہو، صورت کا درمیان میں ہو۔ تو اس طرح اگر برابر مقدار رکھی جاتی، جو صورتوں کی فصیلیں ہیں، جو صورتوں کی خوبصورتی ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتی۔ اسی لیے ہر منزل میں پوری صورتیں جمع کی گئی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی وجہ سے جو بعض منزل ہیں وہ دوسری منزل سے لمبی ہے، کوئی منزل چھوٹی ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو منزل لمبی ہے اس میں اگر اس کو دوسری کے برابر کر دیا جاتا تو صورت کو بیچ سے کاٹنا پڑتا، اور یہ اس کا جو حسن تھا یہ برقرار نہ رہتا۔ اور اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ بھی شاید اللہ ہی کی طرف سے ہے، اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ منزلوں کی جو تقسیم ہے یہ توقیفی ہے، لیکن منزلوں کی اس تقسیم میں کئی اعتبار سے جو حسن پیدا ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی حکمت کا ایک مظہر ہے، تاکہ قرآن آسانی سے ختم ہو سکے، اس کو تلاوت کرنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو امید ہے کہ منزل کے بارے میں آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ قرآن کی تلاوت سے، قرات سے یا قرآن کے معانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف صحابہ کرام نے یا قراء حضرات نے اپنی آسانی کے لیے اور قرآن کو ایک ہفتے 7 دن میں ختم کرنے کے لیے یہ منازل مقرر کی تھی۔ قرآن کے کسی قاعدے سے یا تجوید کے کسی رول سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ 7 دنوں میں قرآن میں مکمل کروں تو آپ بھی روزانہ ایک منزل تلاوت کریں، اور انشاءاللہ 7 دنوں میں آپ کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔